اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہو، کیونکہ ساری زندگی ایسے اکیلا نہیں گزارا جاتا. میں چاہتی ہوں کہ ایسا انسان ہو جو میری عزت کرے، مجھے سمجھے، جو مجھے تین وقت کا کھانا دے سکے اور رہنے کو چھت دے سکے، عزت احترام سے رکھے. بس میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی، شادی سے پہلے تب میری ایج کم بھی تھی اور وہ بھی کافی بڑا تھا، اور اب بھی اگر ایج بڑی ہوتی ہے لیکن اگر وہ میرے ساتھ عزت سے رہتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اس کے بچے تک پال دوں گی. میری فیملی میں میرے ماما پاپا ہیں اور میری ایک چھوٹی بہن ہے اور چھوٹا بھائی ہے. سسرال میں میرے سسر تھے اور ساس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میرا ایک بڑا جیٹ تھا اور نند تھی، وہ دونوں باہر ہوتے تھے، آؤٹ آف کنٹری. 18 سال. میں اکیڈمی میں جاتی ہوتی تھی تو میرے پاس تب فون نہیں تھا ہوتا. وہاں ایک لڑکا تھا، وہ پہلے بھی کوشش کرتا تھا پلانے کی، لیکن میں اتنا غور نہیں تھی کرتی ہوتی، اگنور ہی کیا. پھر اس نے ایک بار لیٹر لکھ کے میرے بیگ میں ڈال دیا، اور وہ جو لیٹر تھا وہ میرے گھر میں میرے بیگ میں سے میری مما نے پڑھ لیا تھا. اور پھر جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے میری پاپا کو بتایا. میرے پاپا نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عزت خراب کر دے گی، اس کی جلدی شادی کر دے. آپ بھی پسند کرتی تھی لڑکے کو؟ ہاں جی، ایج میں کافی بڑا تھا وہ مجھ سے. وہ تب 35 سال کا تھا جب اس سے میری شادی ہوئی تھی. میری مما کی دوست تھی، اس کا بھائی تھا. ہاں جی، پہلے کافی بار رشتہ آیا تھا تو پھر اس کے بعد تب کہہ رہے تھے کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جب یہ مسئلہ بنا تو پھر انہوں نے جلدی شادی کر دی، دیکھے بغیر. اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی چیک نہیں تھا کیا. میرے سسر جو تھے وہ بیمار رہتے تھے، اور میری جو باہر نند ہوتی تھی اور جیٹ ہوتا تھا وہ وہاں سے کما کے ان کی دیکھ بھال کے لیے پیسے وغیرہ جو بھیجتے تھے، اور جو میرا شوہر تھا وہ اسی سے گزارا کرتا تھا. ان کا خیال بھی رکھتا تھا اپنے والد کا اور اسی سے گھر بھی چلاتا تھا. تو خود وہ کوئی کام نہیں تھا کرتا ہوتا، نشہ کرتا تھا، باہر اکثر لوگوں سے لڑائی جھگڑے سب کچھ، اور مار پیٹ بھی بہت کرتا تھا شادی کے بعد. جب مجھے پتہ چلا تھا تو کافی دیر ہو گئی تھی میری شادی کو، تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے تھے جب مجھے پتہ چلا تھا. پھر میں نے گھر والوں کو بتایا تھا. انہیں جب پتہ چلا تھا تو وہ تب انہیں افسوس ہوا تھا کہ ہم نے جلد بازی میں کر دی، لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کھلا لے لو. تب میں نے کہا کہ یہ شادی کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا تو اب میں خود نبھاؤں گی اسے. پھر میں دوبارہ چلے گی نہیں. وہ آئے تھے، وہ معافیا مانگ رہے تھے مجھ سے کہ اب میں نہیں کروں گا، میں کماؤں گا تو جو قرضے ہوں گے وہ بھی میں خود ہی اتاروں گا، نشہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، مار پیٹ بھی نہیں کروں گا، عزت سے رکھوں گا. تو گھر والوں نے کہا تھا کہ ایک بار سوچ لو تم خود، تمہارا اپنا اب یہ فیصلہ ہوگا. تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا گھر بساؤں، اور میں دوبارہ واپس چلے گئی تھی. جب وہ دوبارہ مجھے اپنے گھر واپس لے کے آیا تھا تو اس کے تقریباً ہم مہینے تک تو بالکل ٹھیک رہا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، جو میں کہتی تھی پورا کرتا تھا، گھر کا کھانا وغیرہ سب کچھ لا کے دیتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے میرے زیادہ مارنا مجھے سٹارٹ کر دیا، گالی گلوچ کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتا تھا. تو الٹا مجھ سے کہتا ہے جب بھی میں نے اس سے پیسے مانگنے گھر کے خرچے کے لیے، کھانے کے لیے، یہاں تک کہ مجھے پورا دن بھی میں نے فاقے کر کے گزارا ہوا ہے. تو جب میں نے اسے مانگنے کرنے پیسے تو کھانے کے لیے کچھ مانگنا کرنا، اس نے کہنا کہ اپنے ماں باپ سے لے کے آؤ. تو میں اپنے ماں باپ سے پھر انہیں کہتی ہوتی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے، اس کا گھر بچانے کے لیے وہ پیسے وغیرہ دے دیتے تھے. تو انہوں نے کافی بعد میں میرا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ سدھرنے والا انسان نہیں تھا. اس نے مجھے اتنا مارنا کرنا کہ میں ہاسپٹل بھی رہ کے آئی. وہاں یہ مجھے کہتا تھا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے تو اس کے سر پہ اس لیے چوٹ لگی ہے تاکہ پولیس کیس نہ کوئی بنے. لوگ آتے تھے دروازوں پہ قرضے والے، وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ پہ پولیس کیس کر دینا ہے. تو اس وجہ سے بھی میں کافی ڈر گئی تھی. میں نے اسے بہت سمجھانا کرنا، لیکن یہ بالکل بھی نہیں تھا سمجھتا ہوتا. اس کے بعد بھی 3-4 مہینے میں ایسے ساتھ رہی، میں نے گزارا کرتی رہی، میں مار پیٹ کرتی رہی. گھر والوں کو نہیں تھی بتاتی پھر میں کہ یہ مجھے مارتا ہے، کہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہ خود ہی اپنی فیصلے سے گئی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، تو اب یہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے مارتے ہیں. میں انہیں بھی پریشان نہیں تھی کرنا چاہتی، اس لیے پھر میں نے بھی انہیں نہیں بتایا. پھر ایسے ہی جب میری حد ختم ہو گئی، میرا صبر ختم ہو گیا، تو پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی. وہاں آ کے میں نے اپنے ابو سے بات کی تھی کہ ایسے ایسے مجھے بہت مارتا ہے، کیونکہ اس دن جب اس نے مجھے مارا تھا نا تو میری بہت بری کنڈیشن ہو گئی تھی. پھر میں اسی حالت میں واپس آئی تھی تو میرے گھر والے دیکھ کے کافی پریشان ہوئے تھے. پھر تب میرے ابو نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بیٹا پہلے ہی کہا تھا کہ کھلا لے لو، تب تم نے ہماری بات نہیں مانی. لیکن پھر میں نے ان کے کہنے پہ میں نے ان سے کھلا لے لی. 1 سال میں وہاں پہ رہی تھی، اور اب مجھے 2 سال ہو گئے میں اپنے گھر پہ ہوں. 21 سال. اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہو، کیونکہ ساری زندگی ایسے اکیلا نہیں گزارا جاتا. میں چاہتی ہوں کہ ایسا انسان ہو جو میری عزت کرے، مجھے سمجھے، جو مجھے 3 وقت کا کھانا دے سکے اور رہنے کو چھت دے سکے، عزت احترام سے رکھے. بس میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں. شادی سے پہلے تب میری ایج کم بھی تھی اور وہ بھی کافی بڑا تھا،
اور اب بھی اگر ایج بڑی ہوتی ہے لیکن اگر وہ میرے ساتھ عزت سے رہتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اس کے بچے تک پال دوں گی.